فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. عزیزان گرامی وقار حاضرین مجلس ذکر، بڑے لمبے عرصے کے بعد ہم نے ذکر اللہ کی اس محفل کو دوبارہ آباد دیکھا ہے. شکرانے کے طور پر سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب محمد الحمد لله رب كعبة الحمد لله مالك القرآن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. عزیزان گرامی، ذکر کی مجلس جس طرح ہمارے معمول کے مطابق ہر بدھ کو اس مدینہ مسجد میں سجا کرتی تھی، اللہ نے دوبارہ ہمیں توفیق بخشی اور پھر رات کے اس پہر میں آپ سب جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ان مجالس ذکر کو سدا قائم رکھے. ان کی روحانیت اور ان کی تاثیرات کو اللہ ہمارے قلب پر، ہمارے سینوں پر جاری و ساری رکھے. ہمارے پاس زندگی کے اوقات بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں، بہت کم رہ گئے ہیں، اور اتنی تیزی سے ہم موت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں جس کا شمار ہم نہیں کر سکتے. بلکہ یوں سمجھ لیں، دیگر چیزوں کے انتظار میں جیسا وقت نکل جاتا ہے، اس سے زیادہ جلدی آپ کی موت کا وقت قریب آ جائے گا، گزر جائے گا. ہم سب فنا کی طرف چلنے والے مسافر ہیں، اور مسافر کسی ایک جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے لیکن جلدی سے وہاں سے کوچ کر جاتا ہے. آج تقریباً ہماری بھی یہی پوزیشن ہے کہ ہم مسافر ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کہیں رک چکے ہیں اور ہمیں بہت تیزی سے اپنے آخری منزل کا سامان اٹھانا ہے اور چلنا ہے. حیرت اس بندے کو ہوگی، افسوس اس بندے کو ہوگا جب اس کی آخری سانسیں آ رہی ہوں گی اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. یہاں پر دنیا میں آپ نے دیکھا ہے، ہم جب آئے تھے تب بھی اپنی ماں کے پیٹ سے کچھ نہیں لے آئے، اور جب واپس جا رہے ہیں تب بھی ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں. سکندر اعظم بادشاہ ہے جس نے تقریباً پوری دنیا کو فتح کیا. تاریخ میں اس کی فتوحات لکھی ہوئی ہیں. دارا کا نام بھی سنا ہوگا، سکندر اور دارا. دنیا اتنی فتح کر لی کہ ہر دولت قدموں میں آ چکی تھی، سیم و زر، دولت کے انباء. اچانک جب موت آئی تو اپنی وصیت لکھنے والوں میں سے لکھاتا ہے بادشاہ کہ مجھے جب دفن کرنا تو قبر میں رکھ دینا، لیکن میرے دونوں ہاتھ باہر ہی رکھنا، قبر سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال کر رکھنا. وزیروں نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، سارے قبروں میں چلے جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ کیوں باہر رکھیں؟ تو سکندر اعظم نے کہا تاکہ میرے بعد آنے والوں کو احساس ہو میں نے پوری دنیا حاصل کر لی لیکن قبر میں پھر بھی خالی ہاتھ سویا، میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے. اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ چیزیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ تقریروں کی بھی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہر بندہ اپنے میتوں کو اٹھاتا ہے اور قبرستان لے جاتا ہے، اسے معلوم ہے اس کے کفن میں ہم ایک چونی بھی نہیں رکھتے.
مردوں کے کفن میں 1 روپیہ بھی نہیں رکھتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے جس دنیا میں وہ جا رہا ہے وہاں یہ پیسے اور یہ سکے کچھ کام نہیں کر سکیں گے، حکومت بدل چکی ہوگی، سکے وہاں پر یہ نہیں چلیں گے، یہ نوٹ وہاں پر نہیں چل سکیں گے۔ چلے اگر سکے نہیں چلتے تو سونا اور چاندی ہمیشہ ویلیوبل ہے، کیوں قبروں میں سونا اور چاندی نہیں رکھتے تھے؟ ایک عام سے مسلمان کو بھی معلوم ہے کہ میں اگر قبر میں اس کے پاس رکھ بھی دوں تو یہ کیا کرے گا اس کا؟ نہ فرشتے اس سے رشوت لیں گے، نہ اللہ اس کے مال کو لے کر اسے آزاد کرے گا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی فدیہ لے کر کے بھی چھوڑنے والا سسٹم نہیں ہے کہ تم مال دے دو۔ جیسے جنگ میں قیدی گرفتار ہوتے ہیں تو 2 ان کے لیے آپشن ہوا کرتے تھے، یا تو قیدی جیل میں چلا جائے سالوں وہاں سڑتا رہے، یا اگر اس کے پاس کچھ مال ہے تو مال دے کر کے چھوٹ جائے، اس کو کہتے ہیں فدیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پاس آنے کے بعد اب فدیہ دے کر چھوٹنے جیسا سسٹم بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ تم اپنے دنیا کی پراپرٹی اور جائیداد بتا کر کے چھٹی لے لو۔ اللہ کو ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے خود تمہیں عطا کیا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہ باتیں آج آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کچھ چیزوں میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں، اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے آخری منزل کے لیے لے کر کیا جانا ہے اس کی تیاری کی طرف توجہ نہیں کر سکے۔ اٹھاؤ اپنی ڈائریاں یا اپنے جہاں پر آپ اپنا محافظہ لکھتے ہوں، ذرا غور کر کے دیکھ لینا کہ میں اگر اچانک میری سانسیں بند ہو جائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا چیز پیش کر سکتا ہوں؟ میرے پاس کتنی تسبیحات ہیں، میرے پاس کتنے درودوں کا ذخیرہ ہے، میرے پاس کتنے نوافل کا ذخیرہ ہے، میں نے کتنے حج کر لیے ہیں، کتنے عمرے ہیں ہمارے پاس، کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ کچھ اگر نیکیاں آ بھی جاتی ہیں تو پھر وہ گناہوں کی وجہ سے ضائع بھی ہو جاتی ہیں، سب برابر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، بہت تیزی سے ہماری زندگی کا وقت ختم ہونے کو ہے اگر تم کچھ نہیں کرو گے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں الوقت کالسیف ان لم تقطعه فیقطعک، یہ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو نہیں پکڑو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا، یہ وقت تمہیں کاٹ کر کے چلا جائے گا۔ اب آپ کو اندازہ ہے ہم 8 مہینے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 8 مہینے ہماری زندگی سے ختم ہو چکے ہیں، پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا دے ہمیں وہ 8 مہینے واپس کبھی نہیں دے سکتے۔ ہماری زندگی کا پچھلا گزرا ہوا ایک دن کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ ہماری موتیں کہاں لکھی ہیں یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہم اپنی تیاریوں کے لیے ہی یہ ذکر کی مجالس منعقد کرتے ہیں۔ زندگی میں کچھ تو ایسا ہو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم پیش کر سکیں مولا ہم ایک بڑے عیاش شہر میں رہتے تھے، یہاں کی جگہ چوند ہر ایک کی آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی، یہ ایسا شہر ہے لوگ یہاں پر اپنے رنگ رلیاں منانے کے لیے پلان کر کے آیا کرتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل کا کروڑ احسان کہ اسی شہر میں جب رات کے پہر سب سونے کے قریب ہوں یا گناہوں کے لیے نکل رہے ہوں، کچھ بندے ایسے تھے جو تیرے دروازے کھول کر تیرے گھر میں آ چکے تھے اور تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ عزیزان گرامی، محض اتنا میرا مقصد ہے، اتنی میری نیت ہے ذکر کی مجلس کو منعقد کرنے کی کہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے، چہرہ دکھانے کے قابل رہ سکے۔ میں آج چند چیزیں پڑھ رہا تھا، بڑی حیرت ہوئی۔ بیروت کا ایک آدمی بہت بڑا مالدار تھا، لبنان بیروت کا ایک شخص، اور اس کے مال کی جو تعداد لکھی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے، کافی زیادہ، وہ ایک بڑا بلینئر۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک قبر بنائی تھی، کہا تھا کہ میں جب تک رہا بہت ہی ہائی فائی رہا، لیکن اگر مر بھی جاؤں تو میری قبر ہلکی نہ ہو، اور 5 سٹار قبر بنا لیا اس نے۔ کیا نہیں رکھا اس نے؟ کافی بڑی چوڑی
یعنی ایک زیر زمین کمرہ بنایا خوبصورت، اور اس میں اے سی ساری چیزیں لگوا کر کے بہت ساری چیزیں فٹ کر کے کافی دن اس میں خرچہ کیا۔ وہ اس کی خود کی ایک شپ بھی تھی سمندر میں، وہ تفریح کرنے کے لیے اپنی بوٹ پہ جاتا تھا۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سمندروں میں بیچ میں تفریح کر رہا تھا اور اس کی شپ میں دھماکہ ہوا۔ کیسے ہوا، کیوں ہوا، وہ اللہ ہے۔ اور اس دھماکے سے اس کی شپ چھوٹی سی رہی، وہ بوٹ وہ پھٹ گئی اور وہ غرق ہوا، اور اس کی لاش پھر کبھی مل ہی نہیں سکی۔ وہ سمندر میں غرق ہو گیا، اس کی لاش کبھی مل ہی نہیں سکی۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کیا کہ اگر کوئی قبر کی تیاری کر بھی لے، ایئر کنڈیشن 5 سٹار بنا دے، تب بھی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اسی قبر میں تجھے جانا ہے۔ وہ اللہ جہاں چاہے گا وہاں پہنچائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کو جس جگہ تجھے لے جائے گا وہاں لے جائے گا۔ ایک اور بات تاریخ کے جھڑکوں سے مجھے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سچ فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں رہو موت تمہیں آ کر پکڑ لے، آ کر کے پکڑ لے۔ ایک انگلینڈ کا رہنے والا ایسا شخص، وہ بھی بڑا مالدار، بہت پیسے والا شخص، اور اس نے ایک محل بنایا یورپ کی کسی کنٹری کا، غالباً انگلینڈ کی بزنس، یعنی تحریر کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اتنا بڑا پیسے والا شخص تھا کہ وہ حکومت کو بھی قرض دیتا، بڑی مالداری اس کے پاس۔ اس نے بڑا خوبصورت محل بنایا، اس محل میں ایک کمرہ بنایا جس میں وہ صرف اور صرف دولت رکھتا تھا۔ وہ اتنے پیسے یا جو کچھ بھی ہے وہ کمرہ خاص تھا، اس کو بڑے اچھے انداز میں آٹومیٹک بنایا تھا، جس طرح سے بھی بنایا۔ ایک دن وہ اپنی ضرورت کے لیے اس کمرے کے اندر گیا اور دروازہ لاک ہو گیا۔ دروازے کے کھلنے کا سسٹم باہر سے تھا اور یہ اندر سے کھول نہیں سکتا تھا۔ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ اب وہ اس قدر مضبوط کمرہ تھا، آوازیں لگاتا رہا، محل میں جو کام کرنے والے رہے ہوں گے ان تک آوازیں نہیں پہنچی۔ اور اس کی عادت بھی یہ تھی، لوگوں کو معلوم تھا کہ کبھی کبھار یہ بغیر بتائے 8 دن تک غائب ہو جاتا تھا تفریح کے نام سے، کوئی اس کی بھی فکر نہیں کرتا تھا، یہ خود جاتا ہے خود آتا ہے۔ لوگوں نے یہی سمجھا، وہ اندر چیختا رہا، پکارتا رہا، چلاتا رہا، دروازہ کھولنے کے لیے باہر سے کوئی نہیں آ سکا، کیونکہ یہ سینسیٹیو روم تھا، اس کمرے کے قریب جانا سب کے لیے منع تھا، دولت جمع کر کے رکھا ہوا کمرہ تھا۔ آخری جو چیز اس کی ملی ہے تاریخ میں، میرے عزیز و حیرت میں، آپ حیرت میں پڑیں، بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے پریشان کر رکھا، تو اس نے اپنے دانتوں سے اپنی انگلی کو کاٹا یا گوشت کو کاٹا، خون پیا، اور اپنے خون سے دیوار پر لکھا ہوا تھا۔ بعد میں اس کا کمرہ توڑا گیا ہے، جیسے وہ مر گیا اسی کمرے کے اندر، لیکن اس نے خون سے دیوار پر لکھا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی اپنے ہی پیسوں کے اوپر، اپنے ہی مال کے خزانے پر بیٹھا ہے، لیکن بھوکا اور پیاسا موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ یہ قضاء الہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جہاں تمہیں چاہے وہ قبض کر لے، اور تم بچ نہیں سکو گے اس کے ہاتھ سے، اس کے دست قدرت سے۔ دولت کا خزانہ کیا کم تھا اس کے پاس، ساری دولت تھی، لیکن اسی کمرے میں اس کو مار دیا گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے صوبہ کرناٹک میں مشہور ڈاکٹر، کارڈیالوجسٹ، ہارٹ کا اسپیشل ڈاکٹر، اور کافی اس کے شاگرد، یہ مشہور خبر بھی چھپی تھی، ہارٹ کا اسپیشلسٹ تھا۔ ایک مرتبہ وہ لیب میں اپنے 4 یا 5 اسٹوڈنٹس کے ساتھ پریکٹس بھی کر رہا ہے، لیب کے اندر، گھر کے اندر نہیں، ہاسپٹل کے لیب کے اندر، اور وہاں پر اسے ہارٹ اٹیک آیا۔ ڈاکٹر جو استاد ڈاکٹر ہے، جو ماسٹر ہے، اسے ہارٹ اٹیک آیا،
لیب کے اندر ہے اور وہ خود ایک بڑا اسپیشلسٹ ہے اور سامنے 4 ڈاکٹرز بھی. اسے اٹھا کر کے اسٹریچر پر رکھا گیا اور اس کے ہارٹ کو پمپ کرنے سے پہلے اس کی روح نکل چکی تھی, اسے بچایا نہیں جا سکا. یہ بھی میرے ڈائری میں موجود ہے. اس سے مضبوط قلعہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ خود ڈاکٹر اور ڈاکٹرز کے گھیرے میں ہے, اور ایسا بھی نہیں کہ اپنے گھر میں ہے بلکہ ہاسپٹل کے اندر, ہاسپٹل میں بھی لیبوریٹری کے اندر ہے یا پھر او ٹی کے اندر ہے جہاں وہ پریکٹس کر رہا ہو. اس کے باوجود اس کی دھڑکنوں کو روک دینا یہ اللہ کی قدرت ہے. روح کو قبض کر لینا اللہ رب العزت غالب حکمت والا ہے. عزیزان گرامی وقا, یہ تمام باتیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں, ہمیں ہلانے کے لیے کافی ہیں. تم آج اپنے جسم میں طاقت محسوس کر کے یہ سوچتے ہو کہ جو من میں آئے وہ سب کر لینا چاہیے, جو دل میں آئے وہ سب کر لینا چاہیے. جب عیاشی کی خواہش ہو تو کر لینا چاہیے. یاد رکھو کہ یہ اتنے دھبے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ پریشان کرتے رہیں گے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ برکت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں, اے انسان تیری زندگی بڑی قیمتی ہے. میں نوجوانوں سے آج کہوں گا تمہیں اللہ نے جو جوانی دی ہے اتنی قیمتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے میں اگر میرے بچے کو 1 روپیہ دوں, 2 روپیہ دوں, چاکلیٹ دوں, چپس دوں, ساری چیزیں کھا کر کے گزار لے گا. 100 روپے کی اگر نوٹ دیا تو ان چیزوں میں وہ ایک ذرا قیمتی چیز تھی. 1 روپیہ 2 روپیہ چپس اور چاکلیٹ میں 100 روپیہ مانا رکھتا ہے. شام کے وقت میں اپنے بچے سے اگر پوچھوں 1 روپیہ کہاں ہے, 2 روپیہ کہاں ہے, یا چپس کیا کیا, چاکلیٹ کیا کیا, شاید ایسا نہیں ہوگا, بلکہ میں پوچھوں گا وہ 100 روپیہ کہاں ہے جو میں نے دیا. کیوں؟ ویلیویبل چیز تھی. قیمتی چیز جب کسی کو دی جاتی ہے تو پوچھی بھی جاتی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی بندہ اس سوال سے نہیں چھوٹ پائے گا, کوئی بھی ہو, کہ تو نے جوانی کہاں گزاری. اس سوال سے کسی کو بھی چھٹی نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ سوال ضرور فرمائے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی, فیما ابتلیت, کس چیز میں تو نے اس کو مکمل کیا, گزارا. عزیزان گرامی وقا, مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات میں عرض کر رہا, ایک شخص کو ایک قیمتی ہیرا ملا اور وہ لے کر کے جوہری کے پاس گیا, پوچھا اس کی کیا قیمت ہے. اس نے کہا میں پوری دکان بیچ دوں اس کی قیمت نہیں مل پائے گی, بہت قیمتی ہے, نایا ہیرا, اس کو شاید وقت کا بادشاہ ہی خرید سکے, لے جا اس کے پاس. بادشاہ کے پاس گیا, اس کی قیمت پوچھی گئی وزیروں سے, تو جو قیمت بتائی گئی وہ ہوش اڑانے والی تھی. کہا کہ بادشاہ کی سلطنت کا پورا محل بیچ دیا جائے تب بھی اس ہیرے کی قیمت نہیں ادا ہو پائے. لیکن بادشاہ ضد میں آیا, کہا کہ مجھے یہ خریدنا ہے, یہ لینا ہے. تو ایک ذہین وزیر نے کہا کہ میں اس کی ترکیب نکالتا ہوں. اس ہیرا جو شخص لے کر کے آیا تھا اس شخص کو بلایا اور کہا ایک آپشن ہے تیرے پاس, تو کل صبح فجر کے وقت آ جانا, سورج نکلنے سے پہلے شام تک, جو کچھ بھی محل میں تجھے ملے سب لے کر چلے جانا, سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہوں. کیا نہیں لے جا سکتا؟ تاج بھی لے جا سکتا ہے, لباس بھی لے جا سکتا ہے, قیمتی چیزیں سب لے جا سکتا ہے. منظور کر لیا, شام سے پہلے جتنا لے جا سکتا ہے سب لے جا اس ہیرے کے بدلے. ہیرا وزیر کو دے دیا. صبح وہ جب پہنچا تو دروازے واقعی کھلے تھے, لیکن جیسی ہی پہلی مرتبہ اس نے محل میں قدم رکھا, دیکھا کہ یہاں پر بادشاہ کے وزیر نے بڑے خوبصورت انداز میں الگ الگ لباس سجا کر کے رکھے تھے. بادشاہ کے قیمتی جوتے, وہ ایک ایک پہن کر کے دیکھنے لگا. کافی وقت گزر گیا, اسی لیے کہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا, قیمتی جوتے تھے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا
بعد میں ان جبوں میں سے جتنے پسند کے ہیں وہ نکال لیتا ہوں. آگے بڑھا, خوشبوئیں تھی, خوشبوؤں کو استعمال کیا ایسی کہ وہ کبھی سوکھا نہیں تھا. اس میں اس کا کافی وقت نکل گیا, دوپہر کا وقت قریب آنے کو تھا. ایک اور حال میں داخل ہوا, اتنے کھانے وہاں پر تھے, اتنے اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. ہر چیز چکھنا شروع کیا, کھا لیتے ہیں. محل سے جو لے جانا ہے وہ بعد میں لے, پہلے یہاں کے مزے تو لوٹ لیں. اس نے پورے کھانے کھا لیے. کھانے کھانے کے بعد دوسرے کمرے میں گیا تو دیکھا اتنا خوبصورت کمرہ, گدا بچھا ہوا ہے, ٹھنڈی ہوائیں اور وہاں پر کنیزیں پنکھا چل رہی. تو اس نے سوچا کہ ایسی شاہی مظہری پر آج تک کبھی بیٹھا نہیں, سو جاتا ہوں. بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے, آنکھ لگی, شام ہو گئی, سورج غروب ہو گیا. نیند اتنی خطرناک آئی, پیٹ بھرا ہوا تھا. اس کے بعد بادشاہ کے درباروں نے اسے کان پکڑا, کہا اٹھ جاؤ, ٹائم ہو چکا ہے. اس نے کہا میں نے تو ابھی کچھ لیا ہی نہیں. کہا تجھے کہا گیا تھا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے جو کچھ لے سکتا ہے لے لے. وہ ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا, یہ لے لوں وہ لے لوں. کہا گیا خبردار, اب کچھ نہیں لے سکتا. جو کچھ بھی لینا تھا وہ وقت تو گزر چکا ہے. وہ وہاں سے نکال کر پھینک دیا گیا باہر, اور اس کا ہیرا بھی ختم ہو چکا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی اسی کے مثل ہے. تمہیں جو اللہ نے جوانی دی اس ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے, اور تم دنیا کے بازار میں لے آئے ہو اسے بیچنے کے لیے, اور تم اپنی جوانی کا اظہار ہر ایک کے سامنے کر رہے ہو. یہ سوچ رہے ہو کون میری جوانی کو خرید لے گا. میرے عزیز, تمہاری جوانی کو خریدنے والا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تم کیوں اپنے آپ کو آشکار کر رہے ہو؟ اور پھر اللہ رب العزت نے تمہیں یہ بیان کر دیا کہ تیری جوانی کے بدلے اگر کوئی چیز تجھے ملے گی تو وہ جنت ملے گی. تو جنت کے بدلے تم اپنی جوانی بیچ دو. لیکن ہو کیا رہا ہے, اس عالی شان محل میں سارے داخل ہیں, کھانے میں مصروف ہیں, پہننے میں مصروف ہیں, اپنے فیشن میں مصروف ہیں. ہر کوئی اپنے سٹیٹس اور سٹینڈرڈ کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگایا ہوا ہے, اپنی ناک نیچے نہ ہو جائے. ان تمام کے لیے کیا نہیں کر لیا. اور پھر اچانک وہ شام آ جائے گی جب ہمیں اللہ کے فرشتے اٹھا کر اس عالی شان کوٹھی سے باہر پھینک دیں گے قبرستان کی طرح. تو اس دن پکارو گے میں تو ابھی اس دنیا سے کچھ لیا ہی نہیں. کہا جائے گا تیرا وقت ختم ہو چکا. جو لینے کا تھا وہ یہی راتیں ہیں, جو تجھے کمانے کا تھا وہ یہی راتیں تھیں. ان راتوں میں تو نے عیاشی کی, ان راتوں میں تو نے اپنے طبیعت کی باتیں کی. عزیزان گرامی, وہ خواب میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان جوانوں کو جو آج کے اس پرفتن دور میں بھی اللہ کے ذکر کی لذت اپنے سینوں میں رکھتے ہیں, اللہ کے ذکر کے لیے اتنی رات میں حاضر ہوتے ہیں. یقیناً میں سمجھتا ہوں اس مسجد میں جو یہ اتنا بڑا جمع غفیر ہے, یہ جو مجمع ہے, کوئی نام کھٹائی کے لیے تو نہیں آیا ہے. ظاہر سی بات ہے یہاں کوئی نذرانے اور لفافوں کے لیے تو نہیں آیا ہے. یہ کوئی الیکشن کا کیمپیننگ, کوئی جلسہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پر جے کر لینے سے کسی کو 500 کی نوٹ مل جائے گی. بلکہ بے غرض آئے ہوئے ہیں, بے مقصد دنیاوی غرض سے دور ہو کر جتنے آئے ہیں اتنی رات میں. میرا دل تو یہی کہتا ہے یہ صرف اپنے مولا کو منانے کے لیے آئے, اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے مناجات کرنے کے لیے آئے ہیں. یاد رکھو زندگی میں یہی لمحات تمہارے گنے بھی جائیں گے, قیامت کے دن یہی شمار بھی کیے جائیں گے. یہ راتیں ایسی ہوں گی جن کو دیکھنے کے بعد تم کہو گے قیامت کے دن کاش میری ہر رات زندگی کی ایسی ہوتی جو آج میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا. اے میرے عزیزوں, آج میں ایک اور میسج دے کر کے جاتا ہوں جوانوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے. تم اپنی اصلاح باطن کی کوشش کرو. ہم اب ایسے حالات میں ہیں کہ سب کچھ ہمارا چھینا جائے گا, دھیرے دھیرے ہی صحیح, لیکن یہ جو پربہار ماحول ہے ہو سکتا ہے کہ بعد میں دیکھنے کو نہ ملے. وقت کو غنیمت جانو. آج جو چیزیں تمہیں مل رہی ہیں اسے لے لو. ہو سکتا ہے آنے والے زمانوں میں
ایسی گہما گہمی ہوگی کہ یہ محفلیں دور دور تک نظر نہیں آئیں گی. اب 8 مہینے پہلے کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ہم پر اللہ کے دروازے بند ہو جائیں گے, مسجدیں بند ہو جائیں گی, ایک سجدہ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا, رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جمعہ کا خطبہ سننا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا؟ سوچا تھا کبھی نہیں. آ گئے اثر پر, اچانک ایسی چیزیں آ پڑی. اب آگے کے جو حالات ہیں وہ ایسے تیزی سے آئیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. آخر الزمان کی جو حدیثیں ہیں اس میں ایک حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے, 100 سال میں ہونے والی چیزیں 10 سال کے اندر ہو جائیں گی. اور میں نے دیکھا ہے, تجربہ ہے, پچھلے آپ 10 سالوں میں دیکھیں, پچھلے 10 سالوں یہ اس قدر ہم آگے بڑھ چکے کہ 100 سال پہلے جو کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا وہ سب 10 سالوں کے اندر ہے. ڈیجیٹل لائف میں ہم اتنی ترقی پر آ گئے کہ آج سے 10 سال پیچھے بھی اگر آپ جائیں پوچھیں, ویڈیو کالنگ سے لے کر کے 3D اور تمام چیزیں شاید اس وقت ذہن کے کسی حاشیے میں بھی نہیں ہوں گی, لیکن آج ہر آدمی یوز کر رہا ہے. اب اس کے بعد کے جو 10 سال ہیں وہ اور تیزی سے سمٹیں گے, اتنی تیزی سے واللہ عالم کہ انسان ہواؤں میں آسانی سے سفر کر سکے گا. آج حیرت ہوگی نا اگر میں کہوں کہ تم یہاں سے اڑ کر کے دلی پہنچ جاؤ گے تو آپ حیرت میں سوال کریں گے میں کبوتر تھوڑی نہ ہوں کہ اڑ جاؤں گا. یہی سوال چند سال پہلے کے لوگ پلین کے متعلق کیا کرتے تھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مشین اڑ جائے آسمان پر, وہ کہیں زندہ پرندہ تھوڑی نہ. اور آج کسی کو ذرا برابر حیرت نہیں ہوتی کہ سینکڑوں مسافروں کو لے کر کے اتنا بڑا جہاز اڑتا ہے. آئندہ ہو سکتا ہے کہ تم خود اڑو, تمہارے لیے اڑنے کی سہولیات آ جائے. یہاں تک کہ بولنے کی جو سہولیات ہیں آج موبائل کے ذریعے سے, ہو سکتا ہے کہ ایسا دور آ جائے تم یہاں سے بغیر کسی مشین کے پکارو تو کسی دوسرے ملک میں وہ سنائی دینے لگے. بہت ساری چیزیں آج دنیا اس کو گلوبل کرتے کرتے یہاں تک تمہیں لے آئے گی کہ تمہارے پاس سوچنے کا تک وقت نہیں رہے گا. آپ نے RFID چیپ کے بارے میں سنا ہوگا, میں نے اس سے قبل بھی بیان کیا تھا. کرپٹو کرنسی نام سے بھی ایک چھوٹی سی چاول کے دانے کے برابر ایک چپ آئے گی اور آ چکی ہے. اس کو انجیکشن کے ذریعے سے یا انجیکٹ کر کے انبلٹ کیا جا رہا ہے ہاتھوں میں, ہاتھ میں. آسٹریلیا میں اور امریکہ میں لوگ آلریڈی کرانے لگ چکے 2017 سے 2017 سے. کاہے کے لیے یہ ID کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ ایک چاول کے دانے کے برابر کی چپ اس کے اندر ڈالی جائے, اس میں تمہارا سارا ڈیٹا ہوگا, سارا تمہارا اکاؤنٹ, بینک بیلنس, جو کچھ بھی ہے ساری انفارمیشن اس کے اندر ہوگی. اور تمہیں نہ ATM کارڈ لے کے گھومنے کی ضرورت ہے, نہ پیسے لے کر کے چلنے کی ضرورت ہے, کچھ بھی نہیں, سارا ڈیجیٹل ہے. آپ کے ہاتھ کے اندر یہ انبلٹ ہے. جہاں ضرورت ہوگی تو ہو سکے تھم امپریشن کے ذریعے سے اپنے سارے ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہو, یا پے کرنا ہے پیسے تو وہاں پے کر سکتے ہو, تمہارے پاس پاسورڈ ہوں گے. لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ترقی کر چکے, کیش لیس ہو گئی دنیا, اور تمہیں یہی بتا کر کے کیش لیس کیا جائے گا. نوٹوں کی گڈیاں جیب میں رکھ کر گھومنے سے بہتر ہے کہ ATM کارڈ لے کے چلیں, یہی کہا جاتا تھا پہلے. اب ATM کارڈ بھی بھاری ہو جائے گا تمہارے لیے, یہ بھی چھوڑ دو, تمہیں ڈائریکٹ انبلٹ کر دیا جائے گا, اس کو بھی خوشی سے لے لیں. لیکن اس کے جو نتائج ہیں, اس کے جو ریزلٹس ہیں, اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں. میں بتاتا ہوں, ایک حدیث میں نے پڑھا تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دنیا کہاں ہمیں اس طرف لے آ رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے ذہن سلب کر لیے جائیں گے. ذہن, دماغ سب کے سلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو سب کڈنیپ کیا جا چکا ہوگا ان کے کنٹرول میں, تمہارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوگا. اور ایسا وقت آئے گا کہ انسان کا گوشت کھانے کی کوشش کرے گا, انسانوں کی گوشت کھائے جائیں گے. قحط سالی ایسی آ جائے گی, غربت یا پریشانی ایسی ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھائیں گے.
صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں کو عقل نہیں ہوگی کہ کیسے اپنے بھائیوں کا گوشت کھائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے پاس عقل تو ہوگی لیکن کنٹرولنگ کوئی اور کر رہا ہو، یعنی ذہن کو سلب کر لیا جائے گا۔ اب یہ جو RFID ہے، یہ جو چپ ہے چھوٹی سی، اس کے متعلق میں نے جہاں تک پڑھا، جس کے جسم میں یہ انبلٹ کیا جا رہا ہے اس کے دماغ کے ٹیمپریچر کو بھی یہ کنٹرول کیا جائے گا۔ غصے والا ہے تو اسے ٹھنڈا کر دیا جائے، ٹھنڈا ہے تو اسے غصیلا کر دیا جائے، اس کے اندر بدلے کی بھاونائیں آ جائیں، اسے ایک کلر بھی بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ انٹرنیٹ سے چل رہا ہوگا اور سب کے پاس جب یہ چیز آ جائے گی ایک دن انٹرنیٹ بند کر دیا جائے گا۔ انٹرنیٹ جب بند ہوگا نہ تمہارے پاس کیش ہے، نہ تمہارے پاس ATM کارڈ ہے، نہ تمہارے پاس کچھ بھی مال، جو کچھ بھی تھا وہ سب انبلٹ ہے اندر، اور اس کے پروسیس کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ کا پورا قبضہ کس کے پاس ہے؟ حکومتوں کے پاس ہے۔ انہوں نے جس وقت چاہا انٹرنیٹ کو روک دیا تو ان سب خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی تک کی کوئی چیز نہیں، کیا کرے گا انسان؟ ایک دوسرے کو مارے گا اور گوشت کھانے کی کوشش کرے گا۔ اس زمانے تک یہ لے کے آ چکے ہیں۔ عزیزان اکرام مخاط، ہم کہاں بیٹھے ہیں اور کون سے تذکرے کر رہے ہیں آج کل؟ گپیں لگ رہی ہیں، کٹوں پر عیاشیوں کی باتیں چل رہی ہیں، اور دشمن تمہاری تباہی کے پورے منصوبے بنا چکا ہے، تمہیں گھیر کر کے ختم کرنے والے تمام منصوبے بن چکے ہیں۔ آج میں یہ گزارش کروں گا کہ تمہاری ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اپنے خرافات اور اختلافات، فتنہ، فسادات، اختراقات، انتشارات سے ہٹ کر کے دین مصطفیٰ کے لیے بھی کچھ اپنا وقت لگاؤ، اپنے ذہن کو اس میں بھی خرچ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانا ہے، اس لیے بھی تھوڑی محنت کرو، اس لیے بھی تھوڑی محنت کرو۔ ایک بات جاتے جاتے میں عرض کرتا ہوں، آپ سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا، اس لیے کہ یہ زندگی کا بہت ہی سخت ترین سوال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے کیا 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 نہیں کیا، یہ سوال بات کا ہے، لیکن جانتے ہیں آپ، کل میں نے ایک رپورٹ سنی، تحریک فروغ اسلام کے بانی صدر حضرت قمر عثمانی صاحب کہہ رہے تھے سوشل میڈیا پر آج کے دور میں صرف ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، صرف انڈیا کی، مسلمانوں اے جوانوں تم کہاں ہے تمہارا عقیدہ؟ آج صرف سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ ہیں جس میں حضور پاک کو گالیاں دی گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو توہین کی گئی ہے، گندے کلمات، نازیبا جملے، گستاخیاں، یہ کتنے کو پہنچ چکی ہیں؟ 25,000 لوگوں نے کر دیا۔ ہم ایک کسی کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہاں تو پورا کا پورا بھرا ہوا ہے، اور یہ ہمارے اوپر آفت بن کر نازل ہوگی۔ ایک بات یاد رکھنا، ہماری زندگی کا سب سے اہم کوئی مسئلہ ہے تو وہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر ہمارا جوان نہیں اٹھا اور تمہارے اندر سینسیٹیو نہیں آئی تو سمجھ لو کہ تم مردہ قوم ختم ہو چکی۔ حضرت سعد بن ابی ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے احد میں شہید ہونے والے ایک جوان صحابی، میں ابھی بچوں سے اور ہمارے بزرگوں سے کہہ رہا تھا دعویٰ کرو سے، ان کا واقعہ ہمیں دہلا دیتا ہے، ہلا دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والا ایک ایسا جوان احد کے میدان میں کافروں نے اتنا مارا تھا کہ گوشت کے چتڑے اڑ رہے تھے، ان کے گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، ملاحظہ فرما رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد سعد ابن ربیع کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی، جنگ ختم ہونے کو تھی، شام کا وقت ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کہا سعد بن ربیع کو ڈھونڈو. سعد کہاں ہے؟ سعد کو ڈھونڈو جو مجھ پر اپنی جان نچھاور کرا. صحابہ کہتے ہیں ہم میدان میں آئے ڈھونڈتے ہوئے. حضرت سعد کہاں تھے؟ 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے, لیکن ابھی سانسیں چل رہی تھی. جسم کے ٹکڑے ہو چکے تھے, گوشت نکل گیا ہے, جگہ جگہ سے گوشت نکلا ہے, لیکن سانسیں چل رہی تھی. صحابہ نے جب پکارا سعد کہیں ہے تم, سعد کہیں ہو تو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں. جیسی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا, حضرت سعد کے جسم میں حرکت پیدا ہو گئی. وہیں سے پکارا کہ اے جوانوں میں ہوں یہاں پر, مجھ پر یہ لاشیں پڑی ہوئی. صحابہ کرام وہ لاشیں ہٹاتے ہوئے جب ان کے قریب پہنچے, توجہ سے سنو اے ہر نوجوان مسلمان, تمہارے سب کے لیے میں فکر کی بات اور میرے اپنے لیے بھی. لاشیں ہٹانے کے بعد دیکھا تو ان کے جسم کے کچھ چیزیں باقی نہیں تھی. ہڈیاں دکھ رہی ہیں, گوشت نکل چکا ہے. اتنا ان کو چھلنی چھلنی کیا گیا ہے. جب صحابہ ان کو اٹھانے کو آئے تو حضرت سعد کہتے ہیں رسول پاک کا کیا حال ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ صحابہ نے کہا وہ خیریت سے. کہا مجھے لگتا ہے میں حضور تک نہیں پہنچ سکوں گا, میری سانسیں کم ہیں. اللہ کے نبی کو میرا سلام پہنچا دو. زیادہ دور نہیں تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے اور یہ میدان میں. کہتے شاید میں وہاں تک نہیں پہنچ سکوں گا, میرا سلام پہنچا دو. لیکن ساتھ ایک اور بات, ایک صحابی کا دامن پکڑ کر کے اسی حالت میں حضرت سعد کہتے ہیں اے جوانوں, ایک بات میرا میسج اور میرا پیغام پوری امت کو پہنچا دینا, سارے صحابہ کو پہنچا دینا. اگر تم زندہ رہے اور تمہاری آنکھیں کھلی رہی, تمہاری سانسیں چلتی رہی, اور اگر تمہاری سانسوں کے چلنے کے دوران کسی ایک نے بھی میرے نبی کی شان میں توہین کی تو یاد رکھنا سعد ابن ربیع قیامت میں اسے نہیں چھوڑے گا, میں اس کی شکایت کروں گا. اور پھر کہتے ہیں کہ وہ زمین پھٹ جائے اور ایسے لوگ دفن ہو جائیں, مر جائیں, اگر ان کے سامنے رسول پاک کی توہین ہو رہی ہو. یہ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ اتنا کہے اور ان کی روح پرواز کر کے اس حالت میں گوشت کے ٹکڑے ہو چکے ہوں اور امت مسلمہ کے غیور جوانوں کو میسج دے کر کے جا رہا کہ جوانوں اگر تم زندہ رہے, تمہاری آنکھیں چمکتی رہی اور تمہارے جسم میں روح باقی ہے, پھر بھی اگر تمہارے سامنے ایک نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی رہی, حضرت سعد کہتے ہیں قیامت میں پھر تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا, تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا, تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا, کوئی عذر نہیں قبول کیا جائے گا. تم یہ تک نہیں کہہ سکو گے کہ میں معذور تھا, میں نہیں کھڑا ہو سکتا تھا, بلکہ ماضی قریب کے معذور بزرگ علامہ خادم حسین نظوی رحمۃ اللہ تعالی, اللہ کروڑوں رحمت ان کی قبر پر بارشیں فرمایا. ویل چیئر پر زندگی گزارتی, تقریباً 8 سال تک ویل چیئر پر ہے. امت مسلمہ کو انہوں نے پورا پیغام دیا. رسول پاک کے نام پہ کھڑے ہونے کے لیے پیروں کی ضرورت نہیں ہوتی. ایمان تمہارے دلوں میں آج ہے تو تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہو. اے امت مسلمہ کے غیور جوانوں, آج اس رات کے ذکر کی مجلس کے پیغام میں تم سب سے اتنا کہنا چاہوں گا, بقیہ جو زندگی بچی ہوئی ہے, کیا تم رسول پاک کی ناموس کے لیے اس کو جھولی میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر کے جانا چاہتے ہو؟ موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس, ورنہ یہاں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس, یوں تو یہاں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. مرنے سے پہلے کچھ ایسا کام کر جاؤ, کچھ ایسا کام کر جاؤ کہ قبروں پر تمہاری تختیاں تو باقی رہیں, اور تختیاں بجھ بھی جائیں تو لوگوں کے دلوں میں اللہ تمہیں زندہ رکھے. آج میرا یہ پیغام ہے, چھوڑو خرافات کو, اور جو بہک چکے انہیں واپس لے آؤ.
اللہ کا واسطہ دو، رسول پاک کا واسطہ دو کہ زمانہ ہم پر بہت تنگ کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہی کے حالات ایسے ہیں۔ بہار میں ابھی معاملے چین ہوئی، آپ کو معلوم، ایک مسلمان لڑکی کو 8 یا 10 مردوں نے مل کر کے ایسا کھینچا ہے کہ اس کو ریپ بھی کیا، اس کو ختم بھی کر ڈالا، اس پر آواز نہیں اٹھی ہے۔ مسلمان لڑکی تھی، مار دیا۔ کہے میرے عزیزو، یہ کھیل کھیلا جائے گا، ہمارے ساتھ یہ تمام چیزیں ہوں گی، کیا تم اب بھی اپنے ان بازیچے اطفال سے نہیں نکلو گے؟ اب بھی جوے کے، شراب کے، نشے کے معاملات سے باہر نہیں آؤ گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایسی جماعت پیدا کرے گا جن کی گھر گھر سے باطل کے قلعوں میں زلزلہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ بس ہمارے بچوں کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آج یہاں تک میں لے آیا ہوں، ذکر کی مجلس تک میں تمہیں کھڑا کروں گا، اور اس کے بعد کھڑے ہونا تمہاری ذمہ داری ہے، اور پائے تکمیل تک پہنچانا یہ میرے مولا کا کرم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں، اے رب قدیر، جو بچے یہاں تک آ چکے اب انہیں مولا دین کا غازی بنا، اے مولا ان کو کردار و گفتار کا غازی بنا۔ ارحم الراحمین، امت مسلمہ کے لیے ان نوجوانوں کو دل نے جس طرح سے اپنے ذکر کے لیے چنا ہے، خدمت اسلام کے لیے بھی چن لے۔ مولا ہم سب کے دلوں کو پاک و صاف فرما، ہر طرح کے کینہ، بغض، عداوت، نفاق سے ہمارے سینوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے انتشار، افتراق، فتنہ و فسادات اور شیطان کی شر و فساد سے ہماری جماعتوں کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔